بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ ہی رہے اور ہمیں وزیر بنا دیا جائے تاکہ ہم ان کے بگڑے کو سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو مل جائے تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ تو فرشتے بولے کہ مولا کریم ہم تو گناہ کے پاس نہ جائیں گے، خواہ وہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ تو حکم ربی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چاٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت و ماروت جو بڑے ہیں عبادت گزار لگتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا۔ فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ وہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا کچھ اور، اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میری۔ یہ سن کر انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کی عشق کی آگ بھڑک گئی تھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہاں تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سرآنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے وہ اسم اعظم سکھا یا پھر میرے بت کو سجدہ کرے، یا میرے شوہر کو قتل کرے یا پھر شراب پی لیجئے۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی میں سے ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حقوق عباد کے خلاف ہے، تو اس لیے شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو اس زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کا قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حکم الہی پہنچایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدالآباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔
چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ہی چلتا رہنے والا ہے۔